کرے گا. ابھی سب گفتگو کر ہی رہے تھے, سر جوڑے بیٹھے تھے کہ حافظ صاحب آتے تھے, اس بار آئے نہیں تو ہمیں تراویح کون سنائے گا. کہ اتنے میں وارث پنجتن, وارث دیوا, سرکار عالم پناہ کی زبان مقدس سے نکلا. اس بار کلو یعنی حافظ ضامن علی کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے, قرآن وہی سنائیں گے, تراویح وہی سنائیں گے. یہاں ضامن علی کے حواس باختہ ہوئے کہ میں حافظ بھی نہیں, میں پڑھا لکھا بھی نہیں, مکتب و مدرسہ گیا نہیں, تو اب ہوگا کیسا. تو کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا اب یہ مت کہے تو قرآن سناؤں گا کیسے. دیکھا نہیں فقیر وقت کی زبان سے نکلا ہے تو قرآن ضامن علی سنائیں گے. تو اب تجھے آتا نہیں آتا یہ الگ بات ہے. اب تیری قرآن کی قلت کے پیچھے وارث کی ضمانت کھڑی ہے, وارث پاک کی دعا کھڑی ہے, زبان فقیری کھڑی ہے. یہاں زبان سے نکلا وہاں خدا نے مکمل فرما دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر وہی ہے کہ ملنے آیا کوئی, دست بوسی کی, قدم بوسی کی بیٹھا ہے, مسکرائے, مسکرا کے کہا مصر کے چاقو اچھے ہوتے ہیں. اب اسے کیا پتا کہ مصر کہاں ہے. میرے کائنات عالم دیکھ رہی ہے اور کتابیں گواہ ہے کہ جب وارث پاک نے کہا کہ مصر کے چاقو اچھے ہیں تو پھر قدرت نے وہ انتظام فرمایا کہ مصر گئے بھی, جنگ کی بھی, جنگ میں شمولیت بھی کی, اور جب واپس لوٹے ہیں تو تمغہ اور انعام لے کے رکھے ہیں. رہے مصر ہو کے لوٹے ہیں. کسی نے پوچھا یہ مصر کی طرف روانہ کیسے ہوئے؟ کہ قدم جانے کو تیار نہیں تھے, دل تیار نہیں تھا, مگر جب سے وارث پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو خدا نے خود بخود سارے انتظام فرما دیے. فقیر کہتے کس کو ہیں؟ کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے اور خدا کے درمیان پھر کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنے نفس کو خدا کے دست قدرت پہ بیچ دیتا ہے. اچھا یہ فقیری ہے کیا؟ گداگری, کاسا خوری, ہاتھوں میں کاسا لیے در در پھرنا, اس لیے کہ بڑی چابک دستی کے ساتھ کچھ لفظوں کو اتنا ہیر پھیر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اصلی معنویت کھو چکے ہیں. اس کی مثال امام. امام کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 10,000 روپے ماہانہ پہ جو 5 وقت نماز پڑھا رہے ہیں وہ ہیں امام. نہیں, امام وہ نہیں ہے. امام کے لیے خدا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت کے میدان میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت میں امام کے ساتھ بلائے جاؤ گے, یعنی جو جس کو امام سمجھتا ہے, جو جس کو رہبر و پیشوا جانتا ہے وہ اس کے ساتھ بلایا جائے گا. یعنی اگر لکڑی کو امام مانا تو لکڑی کے ساتھ, پتھر کو امام مانا تو پتھر کے ساتھ, مٹی کو امام مانا تو مٹی کے ساتھ, چونے کو امام مانا تو چونے کے ساتھ, سورج کو امام مانا تو سورج کے ساتھ, چاند کو امام مانا تو چاند کے ساتھ. جس کو امام مانتے ہو اس کے ساتھ قیامت میں بلائے جاؤ گے. کہ جب یہ میں نے پہلی بار پڑھا تو دل مچلنے لگا کہ پروردگار اگر تو قیامت میں اماموں کے ساتھ بلائے گا تو ہم تیار ہیں کہ قیامت میں تو اماموں کے ساتھ بلانا. اس لیے کہ وہ اور ہوں گے جو پتھر اور مٹی کے ساتھ جائیں گے. جب تو ہمیں کہے گا اماموں کے ساتھ آ تو ہم علی کے پیچھے پیچھے چلیں گے, حسین کے پیچھے پیچھے چلیں گے, عبد القادر جیلانی کے پیچھے پیچھے چلیں گے, وارث پاک کے پیچھے پیچھے آ کر رب کی بارگاہ میں کہیں گے تو نے امام کے ساتھ بلایا تھا. ہم اپنا امام وارث پاک کو لے آئے ہیں, ہم اپنا امام فرزند پنجتن کو لے آئے ہیں, ہم اپنا امام وارث دیوا کو لے کے آئے ہیں, ہم اپنا امام وارث پنجتن کو لے کے آئے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. امام جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں الف میم, الف میم سے بنا. الف کا مطلب ہے استقامت. جہاں الف ہوتا ہے وہاں ہوتی ہے استقامت. آپ اگر اٹھا کر کے جتنے الفاظ الف سے آتے ہیں کبھی جا کر کے پڑھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ بہت دیر سے مائک آیا ہے, میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آ کے ختم کرنا چاہتا ہوں.
اور میم جہاں آئے گا وہاں خود بخود مجمع نظر آئے گا، لوگ نظر آئیں گے. یاد رکھیے گا جیسے ام میں الف بھی ہے یعنی ماں کے استقامت کا بھی اشارہ ہے، اور میم بھی ہے. کوئی ماں اس وقت تک ماں نہیں ہوتی جب تک کسی کی بیٹی نہ ہو، کسی کی بیوی نہ ہو، اور کسی کو دنیا میں جنم نہ دے. ہے نا مجمع؟ جمعہ میں میم ہے تو جمعہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کم از کم 3 لوگ نہیں ہوں گے. جہاں میم آئے گا جس لفظ میں اٹھا کے دیکھیے گا وہاں آپ کو مجمع نظر آئے گا، جہاں الف نظر آئے گی وہاں پر آپ کو استقامت نظر آئے گی. امام کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر دگنا استقامت ہو اور جہاں کھڑا ہو جائے وہاں خلق خدا کا مجمع لگا ہو، اسے کہتے ہیں امام. اچھا امام کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے یہاں امام تو ایک لفظ معنی میں آتا ہے. لفظ امام عرب سے اس کی ابتدا ہے. امام کہتے ہیں مستری کے اس ڈورے کو جب وہ زمین پر بچھاتا ہے بنیاد، گھر کی بنیاد، اور بنیاد پہ اینٹیں چنتا ہے تو اس کے پاس ایک ڈورا، ایک ستلی ہوتی ہے، لٹو نیچے بندھا ہوتا ہے، وہ اسے کھول کر اوپر کی اینٹ پہ لگا کے ناپتا ہے سوت. ہاں پرفیکٹ ہے. اگر ایک سوت بھی آگے پیچھے ہو تو ٹھوک کے برابر کرتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے. وہ جو ستلی ہوتی ہے نا دھاگا جس میں لٹو بندھا ہے اسے کہتے ہیں عرب میں امام. کیا ہے وہ؟ امام. تو امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیوار کو انتہا تک بنیاد سے برابر رکھے، کہیں دائیں بائیں نہ ہونے دے، آگے پیچھے نہ ہونے دے، بنیاد سے دیوار کو ٹیڑھا نہ ہونے دے. سمجھ گئے؟ جو بنیاد سے دیوار کو انتہا تک سیدھا لے جائے اسے کہتے ہیں امام. اب سمجھے معین الدین چشتی غریب النواز نے یہ کیوں کہا حقہ کے بنائے لا الہ حسین؟ حق یہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے اور اسلام کے امام بن گئے. قیامت تک جو حسین کی محبت میں رہے گا اس کے ایمان کی دیوار ٹیڑھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ایمان کی دیوار میں کجی نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جشن وارث پاک حضور مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ، جشن وارث پاک فیضان پنجتن پاک. نعرہ ذرا میں لگاؤں گا، ذرا زور سے کہیں نعرہ تکبیر. جو لوگ ہاتھ باندھ کے نعرہ لگا رہے ہیں مجھے معلوم ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، مگر نماز میں ہاتھ باندھا جاتا ہے، نعرے میں نہیں. نماز میں ہم امام اعظم کے مقلد ہیں اور نعرے میں ہم عباس اعظم بردار کے مقلد ہیں. جب نعرہ تکبیر تو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی میرے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور گھبرائیے گا نہیں، نعرہ رسالت لگانا یہ علی کی سنت ہے اور نعرہ حیدری لگانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. وہ میرے سامنے مینیجر آستانہ عالیہ دیوا شریف سعد محمود وارثی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور میں آپ کے حوالے سے یہ جملہ دے رہا ہوں کہ امام غازی نے لکھا کہ جب رسول خدا پہ کچھ دنوں کے لیے وحی آنی بند ہوئی تو مشرکین مکہ نے یہ تانا دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. جیسے یہ بات نبی کے کانوں تک پہنچی تو اس نے دل پہ اثر کیا اور چہرے کی رنگت نبی کے بدل گئی، یعنی تانے کا اثر مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوا. نبی گھر میں گئے، بیٹھے ہی تھے کہ بلبل سدرہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں برطولے ہوئے حاضر ہوئی اور آگے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پروردگار عالم کے حبیب آپ پر سلام ہو، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، کہ سناؤ. کئی دنوں کے بعد وحی آئی. ذہن میں رکھیے گا بیک گراؤنڈ کہ جب وحی نہ آنے کا تانا ہوا
تو چہرے کی رنگت بدلی، اثر چہرے پہ نظر آیا۔ اب جب رب نے پھر سے کنیکٹیوٹی قائم کی، وحی کی ابتدا پھر سے ہوئی، پھر شروع ہوئی، تو کیا ہوا؟ رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، زور سے بولو، پیچھے والے زور سے، قرآن کی آیت بھی زور سے بول سکتے ہو آپ، سبحان اللہ، زور سے بولو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ گھر جا کے پڑھیے گا علماء کیا کہتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جبریل نے آیا اور آ کر نبی کے چہرے کو دیکھا کہ نبی کے چہرے پہ اداسی تھی۔ رب نے کہا سنو میرے حبیب کے چہرے پہ اداسی آئی، تانے کا اثر چہرے پہ آیا، اس لیے بات چہرے سے شروع کروں گا تاکہ مشرک یہ جان لے کہ جس کے چہرے پہ ہلکی سے بگڑتی ہوئی لکیروں کو اس کا رب برداشت نہ کرے۔